السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کے سلسلے میں یہ ایک پیغام ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ جس میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ موقع غم کا ہے یا خوشی کا۔ ہر شخص اگر اپنے اپنے حالات زندگی پر غور کرے گا تو وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا کہ زندگی کی بعض ساعتیں خالصتاً خوشی اور مسرت کی ساعتیں ہوتی ہیں اور بعض ساعتیں بالکلیہ غم و اندوہ کی ساعتیں ہوتی ہیں جن میں باہم آمیزش نہیں ہوتی، لیکن زندگی کے بعض لمحات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں خوشی اور غم دونوں کی آمیزش ہوتی ہے، بالکل اس طرح جس طرح بحر تلخ اور بحر شیریں دونوں مل کر بہتے ہیں، جس کو قرآن کریم میں مرج البحرین کے عنوان سے ادا کیا گیا۔ غم اور خوشی کی آمیزش میں یہ فیصلہ کرنا دشوار ہوتا ہے کہ یہ ساعت خوشی کی ہے یا غم کی۔ تکلیف کی ٹیسیں بھی ہیں، خوشی کی لہریں بھی۔ موجودہ دور اور وقت کو میں اپنے لیے ایسا ہی محسوس کرتا ہوں کہ اس میں غم اور خوشی دونوں کی آمیزش ہے۔ تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج مجھے اور میری پوری ملت یعنی تمام پاکستانیوں کو اس امر کا سب سے بڑا غم ہے کہ تحریک پاکستان کا وہ دینی اور اسلامی مقصد جس کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے جان و مال، عزت و آبرو کی بے مثال قربانیاں دی تھیں، جس کے لیے ہم نے اپنے اپنے گھر اجاڑے تھے، غیروں کی تلواریں کھائی تھیں اور اپنوں نے تان و تشنی کے بھالے مارے تھے، وہ مقصد گم ہو گیا۔ اس موج کی قسمت پہ روتی ہے بھنور کی آنکھ، اس موج کی قسمت پر روتی ہے بھنور کی آنکھ، دریا سے اٹھی لیکن ساحل سے نہ ٹکرائی۔ مجھے اس امر کا احساس ہے کہ جو زبان میں استعمال کر رہا ہوں غالباً یہ 1946 اور 1947 کی ہے۔ آج کے جوان اور نوجوان دونوں اس زبان سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، پبلک جلسوں میں، علماء کے وعظ میں کبھی یہ داستان غم نہیں سنی۔ انہوں نے ہندو اور سکھ کے ہاتھوں مسلمانوں کے قتل عام کا وہ منظر نہیں دیکھا جس نے فتنہ تاتار میں ہلاکو اور چنگیز خان کے وحشیانہ قتل عام کو بھی شرما دیا تھا۔ انہوں نے اردو ہندی، سلام اور نمستے، اللہ اکبر اور بندے ماترم کی جنگ نہیں دیکھی۔ انہوں نے پرامن اور پرعافیت ماحول میں آنکھ کھولی۔ انہوں نے ہندو سکھ کی جگہ آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کو قتل کرتے دیکھا، گھروں کو آگ لگاتے دیکھا، اردو بنگالی کی لڑائی دیکھی، صوبائی اور علاقائی کشمکش دیکھی، اسلامی تہذیب کی جگہ فرنگی تہذیب دیکھی، فواحش و منکرات اور عریانی دیکھ کر ان حالات میں اگر یہ قوم ہماری سن 1946 اور 47 کی زبان نہ سمجھے تو معذور ہے۔ مگر آج میں اپنے نوجوانوں کو تحریک پاکستان کا پس منظر اور داستان سنانا چاہتا ہوں۔ تحریک پاکستان کا پس منظر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہندو مسلمان مل کر نہ رہ سکے اس لیے گھر بٹ گیا۔ یہ تو نظریہ زندگی نہ ہوا، حادثہ ہوا۔ پاکستان بطور حادثے کے وجود میں نہیں آیا، بلکہ اجتماعیات کے اسلامی فلسفے کی بنیادوں پر ایک تعمیری تحریک کے ساتھ وجود میں آیا ہے۔ پاکستان منفی محرکات کے عارضی وجود کا نام نہیں، بلکہ مثبت حقائق ابدی وجودی کا نام ہے۔ فرنگی اقتدار کے خلاف آزادی ہند کی تحریک کے اصل علم بردار مسلمانوں کے علماء اور پیشوا تھے، کیونکہ انگریزوں نے اقتدار مسلمانوں سے لیا تھا اور سیاسی مصلحت سے وہ مسلمانوں کو پیچھے رکھنا چاہتے تھے۔
تعلیم میں، ملازمت میں، تجارت میں صرف یہی نہیں کہ ہندو قوم کو مسلمانوں سے آگے کیا، بلکہ ہندو قوم کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بٹھائی۔ گاندھی جی نے مسلمانوں کے سہارے ہندو قوم کو بڑی چالاکی سے اٹھایا، اور آزادی ہند کی تحریک کے نتیجے میں جب اصلاحات ملنے لگیں اور یہ یقین ہو گیا کہ انگریز اپنا بوریا بستر باندھ کر چلا جائے گا، تو گاندھی جی کی نیت بدل گئی، اور انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ انگریز کے جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ اقتدار ہندو قوم کے ہاتھ میں آئے، بلکہ 10 کروڑ مسلمانوں کی خصوصیات، ان کی تہذیب، ان کی روایات کو 30 کروڑ ہندو کی اکثریت میں گم کر دیا جائے۔ چنانچہ ودیا مندر اسکیم، جو ملک کے لیے تعلیمی اسکیم تھی، وہ خالص ہندو قوم یا متحدہ قومیت کے تقاضوں پر مبنی تھی۔ سلام کی جگہ اسکولوں میں مسلمان بچوں کو نمستے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر کی جگہ بندے ماترم نے لے لی تھی۔ اردو کی جگہ ہندی اور سنسکرت کو جاری کیا جاتا تھا۔ 10 کروڑ مسلمان کی مؤثر اقلیت کو ہضم کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا کہ یورپ کے فلسفہ قومیت کے مطابق قومیں ملک اور وطن سے بنتی ہیں، لہذا ہندوستان ایک ملک ہے، یہاں کی 40 کروڑ آبادی ایک قوم ہے۔ اگرچہ مذہب جدا جدا ہے، مگر بت پرست، عیسائی، پارسی، یہودی اور مسلمان سب ایک قوم ہے، کیونکہ ان کا ملک ایک ہے۔ اس ایک قوم کا نام ہندوستانی یا ہندو ہے۔ اس مہلک تصور کے پیچھے ہندوستان کے مسلمانوں کی تباہی اور صفحہ ہستی سے ان کا نام مٹانے کی کتنی گہری سازش تھی۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ آزادی ہند کی کوشش جو کانگریس کے مشترکہ پلیٹ فارم سے ہوئی ہے، وہ بالکل غلط اور نقصان دہ ہے۔ وہ اگر اسی پلیٹ فارم کو ہندوستان کی آزادی کا چارج مل جاتا تو مسلم قوم کی نسل باقی رہتی، مگر مذہب فنا ہو جاتا، اور ظاہر ہے یہ آزادی نہ ہوئی، بربادی ہوئی۔ حق تعالیٰ نے 10 کروڑ مسلمانوں کو ہندو کی غلامی سے بچانے کے لیے اور اسلام کے تحفظ کے لیے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال مرحوم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کر دیا، اور تمام مذاہب کے متحدہ قومیت کی سازش کا تار و پود بکھر گیا۔ قائد اعظم مرحوم نے ہندو مسلمانوں کے مشترکہ پلیٹ فارم کو لات ماری اور مسلم قوم کی الگ تنظیم کی۔ انہوں نے کہا، مسلم قوم کو ہضم کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کے یا ہندو قوم کے فلسفہ قومیت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں قومیت کا تصور ملک و وطن اور نسل و زبان پر مبنی نہیں ہے، بلکہ مذہب و دین پر مبنی ہے، لہٰذا ہمارا دین الگ ہے، اس لیے ہماری قومیت بھی الگ ہے۔ ہندوستان کی آزادی ایک قوم کو نہیں، دونوں قوموں کو ملنی چاہیے، لہٰذا ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کو الگ وطن اور الگ ملک دیا جائے جس کا نام پاکستان ہے، تاکہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے دین کے مطابق نظام حکومت اور نظام معیشت قائم کریں۔ دنیا کی دوسری قومیں ممکن ہے خطہ زمین اور ملک کے بغیر اپنا مذہب قائم کر سکتی ہوں، مگر اسلام خطہ زمین اور دارالاسلام کے بغیر اپنا نظام قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے تقسیم ملک کا مطالبہ ناگزیر تھا۔ ہندو اور انگریز دونوں نے مل کر اس مطالبے کی مخالفت کی۔ وطنی قومیت کے دور میں مذہبی قومیت کی آواز کو بے وقت کی راگنی قرار دیا گیا۔ ہندو پریس اور یورپین پریس نے
اس تحریک کو کچلنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ ہندو اور انگریز کی مخالفت پر صبر کیا جا سکتا تھا، مگر مسلمانوں میں ایسا گروہ بلکہ ایسے کئی گروہ موجود تھے جو تحریک پاکستان کے خلاف تھے، جو ہندو اور انگریز سے کہتے تھے کہ تحریک پاکستان والی جماعت مسلمانوں کی واحد نمائندہ نہیں ہے بلکہ اکثریت پاکستان کے خلاف ہے۔ تحریک پاکستان کی مخالفت اگر ہلکی سے ہلکی تعبیر میں ادا کی جائے تو اختلاف رائے کا نام دیا جا سکتا ہے، اور اختلاف رائے نیک نیتی سے بھی ممکن ہے، مگر بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ جو جماعتیں حکومت الہیہ قائم کرنے کی دعوے دار تھیں، کیا ان کے نزدیک تقسیم ملک کے بغیر ہندو کے سیاسی اقتدار میں حکومت الہیہ قائم کرنے کا کوئی امکان تھا؟ کیا گاندھی جی کو پیشوا بنا کر یا اپنے جلسوں میں انہیں مدعو کر کے اسلامی حکومت کے قیام کی راہ ہموار کی جا رہی تھی؟ چلیے ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر دیجئے، مگر اس حقیقت کو کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے کہ اگر نیک نیتی کے ساتھ تحریک پاکستان سے اختلاف کرنے والے مطالبہ پاکستان سے اختلاف نہ کرتے تو پاکستان کی سرحد مغرب میں دہلی تک ہوتی اور مشرق میں بہار تک ہوتی، نہ بنگال تقسیم ہوتا نہ پنجاب، اور پھر بڑے پیمانے پر تبادلہ آبادی اور قتل عام کا بھی سوال پیدا نہ ہوتا، اور کشمیر کا مسئلہ بھی پیدا نہ ہوتا۔ بنگال و پنجاب کے تقسیم ہونے کی اور لاکھوں مسلمانوں کے قتل عام کی ذمہ داری قائد اعظم پر نہیں بلکہ مخالفین پاکستان کی گردن پر ہے، جس سے کبھی ان کا سر اونچا نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کو معاف کر سکتے ہیں، مگر مورخ کا قلم اور لاکھوں شہداء کی لاشیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ پھر نیک نیتی کے ساتھ اختلاف کے باوجود جیسا کیسا پاکستان وجود میں آ گیا، اور جس کی تعمیر کے لیے ہر جماعت اور ہر لیڈر دعوے دار بنا ہوا ہے، کیا اختلاف کرنے والوں نے اب اسے تسلیم کر لیا؟ یا کیا کسی جماعت اور لیڈر نے یہ اعلان کیا ہے کہ تحریک پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم برحق تھی اور ان کا اختلاف بیجا تھا؟ اگر نہیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہ نہیں کریں گے، تو ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کوئی ناجائز اور یتیم بچہ نہیں ہے جس کو پالنے کے لیے جو چاہے ہتھیا لے۔ بے شک اس کے مربی اٹھ گئے، جس ماں نے یہ بچہ دیا تھا وہ مسلم لیگ ملک کی تعمیر میں نہیں، اپنے اپنے گروپ سے اور شخصیتوں کی تعمیر میں بدمست ہے، مگر پھر بھی اس ملک کی باغ ڈور ان افراد کے ہاتھوں میں نہیں دی جا سکتی جنہوں نے آج تک اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ ہماری موجودہ حکومت سے یہ اپیل ہے کہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کو یقینی اور سب سے پہلی شرط بنائیں۔ اپنا اگرچہ ہم ان کے تمام باتوں پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام ارادوں کو جو پاکستان کے لیے مثبت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہ ہمارا ایکچولی شکریہ تو ہے، لیکن اپنا یہ شکریہ بھی شکایت سے کم نہیں۔ کیونکہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کا اعلان اس وقت تک محض نمائشی اور فریب ہوگا جب تک الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جماعتوں سے، افراد سے اس امر کی تحریر نہ لے لی جائے کہ وہ تحریک پاکستان اور پاکستان کے وجود کو برحق اور صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مسئلہ اگر حکومت کی نظر میں رائے شماری اور دونوں سے بالا تر ہے تو تحریک پاکستان کو تسلیم نہ کرنے والی جماعتوں اور افراد کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت کے کیا معنی ہے؟ کیا ایسے افراد اور جماعتیں اکثریت کے ذریعے اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نظریے کی حفاظت کریں گی جن پر ان کا ایمان نہیں؟ نظریہ پاکستان کے تحفظ کے بہت سے
سوداگر اپنا کاروبار پھیلا رہے ہیں، مگر حکومت میں اگر یہ شعور نہیں ہے تو ملت و قوم کو چاہیے کہ وہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کی خاطر جماعتوں سے اور لیڈروں سے یہ اعلان کرائیں کہ تقسیم ہند سے پہلے تحریک پاکستان سے جو اختلاف تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے، اور اب وہ تحریک پاکستان کو اور ہندوستان کی تقسیم کو برحق تسلیم کرتے ہیں، اور یہ اقرار صرف سیاسی جماعتوں اور لیڈروں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ سرکاری ملازم، وزیر، صدر مملکت کے عہدے بھی اس وقت تک نہ دیے جائیں جب تک تحریک پاکستان اور تقسیم ہند کو تسلیم کرنے کا اقرار نہ کریں۔ بہرحال ہندو قوم کا وطنی و ملکی متحدہ قومیت کا نعرہ مسلمانوں کی تباہی کا نعرہ تھا۔ قائد اعظم مرحوم نے اسلامی قومیت کی بنیاد پر اسلامی وطن اور اسلامی ملک کا مطالبہ کیا۔ ان کی بے لوث قیادت سے ایک طرف علاقائی و لسانی عصبیت کا قلع قمع ہو گیا، دوسری طرف مذہبی فرقہ واریت کافور ہو گئی۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، مقلد، پھر پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی، بنگالی، مدراسی، غرضے کے 10 کروڑ مسلمان قوم اپنی تمام امتیازات فنا کر کے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو گئی، اور صرف یہی نہیں کہ تحریک پاکستان نے ہندو کی بدترین غلامی سے مسلمانوں کو بچا لیا، بلکہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے ایک دارالاسلام بھی ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اسلام کا سیاسی و معاشی نظام قائم کر سکیں۔ مگر پوری قوم آج میرے اس غم میں شریک ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسلام کے چمن کی پامالی کا مرثیہ تو ان الفاظ میں ہے کہ اگر یہ جانتے چن چن کے ہم کو توڑیں گے تو گل کبھی نہ تمنائے رنگ و بو کرتے۔ دوسرا غم بالائے غم یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اسلام کے سیاسی و معاشی نظام کو نظر انداز کیا جاتا رہا، بلکہ قائد اعظم اور شہید ملت کے بعد اس دارالاسلام پر ان سرکاری ملازمین اور نوکرشاہی نے غاصبانہ قبضہ کر لیا جو ایک دن بھی تحریک پاکستان کے پلیٹ فارم پر نظر نہیں آئے، بلکہ وہ تحریک پاکستان کے مخالف تھے۔ بہرحال اب یہ میسج بھی لمبا ہو گیا، لیکن میں اس وقت صرف یہی چند گزارشات کروں گا کہ جتنی پارٹیاں بھی ہیں اس وقت آپ دیکھیں گے کہ تمام کی تمام وہ کہ جنہوں نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی، یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جنہوں نے یا تو پاکستان بننے کے وقت پاکستان کی مخالفت کی تھی اور ان کی اولاد در اولاد آج چلی آ رہی ہے، اور یا وہ تھی آج ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ صاحب وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، نہیں یہ تو بیکار ہے، یہ مقصد نہیں، یہ تھا ہی نہیں کبھی نعرہ۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں ان علماء سے بھی کہتا ہوں جو اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی بلکہ ہم نے تقسیم ہند کی مخالفت کی ہے۔ ارے تقسیم ہند کی مخالفت ہونا، اگر تقسیم ہند نہیں ہوگا تو مسلمان کو اپنا ملک کیسے ملے گا؟ اور پاکستان، آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج کا مسلمان ہندوستان کا جتنا متقی پرہیزگار ہے، اگر اس سے 10 گنا بھی زیادہ پرہیزگار اور متقی ہو جائے، اور پاکستان کا مسلمان جتنا اس وقت اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات میں گرا ہوا ہے یا اسلام سے دور ہے، اس سے 10 گنا بھی بڑھ کے دور ہو جائے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا آج اگر ہندوستان کے مسلمان چاہیں کہ وہاں پہ اسلام نافذ کریں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آج پاکستان کے مسلمان چاہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں تو ایک دن میں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس خطہ موجود ہے، ہمارے پاس اللہ نے ایک ایسا نعمت دی ہے ہمیں پاکستان کی شکل میں کہ ہم جب چاہیں وہاں اسلام نافذ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ نہیں اقبال نا امید اپنے قصے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اللہ کی ذات سے آج بھی امید ہے، اور تمام نوجوانوں سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را دشمنوں کو پہچانے، دشمن ہماری اپنی صفوں میں ہیں، ان کو پہچانے، اور وہ چاہے کوئی
صافہ باندھ کے اور عالم بن کے آ جائے، اور یا کوئی وہ دوسری صورت میں آ جائے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ لوگ پاکستان کے مخالفین جو ہیں، پاکستان کی جڑیں کاٹنے کے لیے ملک میں ہی کام کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمران خان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو اور شہید ملت لیاقت علی خان کو اور تمام علماء کو، جس میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا احتشام الحق تھانوی جو میرے والد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی، جن کی بھی تمام تر کوششیں، مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی ان کاوشوں کے نتیجے میں جو پاکستان ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ یہ اسلام نافذ ہوگا، انشاءاللہ یہ ریاست مدینہ کی طرف سے آئے گی، اور یہ چیزیں قائم ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 70 سال کے بعد بھی دکھا دیا کہ یہ ملک قائم ہے، اس کے لیے کیا کچھ نہیں ہوا، کہاں سے فنڈنگ نہیں آئی، اور کہاں کیا بلوچستان اور کیا سندھ اور کہاں دوسرے علاقے، سب جگہ پر اس میں کوششیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔